رمضان کی کیا فضیلت ہے، پہلے اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ رمضان، یہ جو رمضان ہے، رمضان کو رمضان اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے گناہوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جاتا ہے، ان کے نامۂ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ایریز کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کو رمضان کا نام دیا گیا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین، تو شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، ومرض الجن، اور سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ ففتحت وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازے ہیں سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ اب کہیے کون سا ایسا دن ہے رمضان کے علاوہ، کون سا ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں شریعت نے یہ رہنمائی کی ہو کہ جہنم کے سارے دروازے اس مہینے میں بند ہوں، اس دن بند ہوں؟ کون سا ایسا ہفتہ ہے، کون سا ایسا دن ہے جس میں یہ کہا گیا ہو رمضان کے علاوہ کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا گیا؟ یہ تو رمضان ہی تو ہے۔ رمضان کے عزت کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے، رمضان کے فضیلت کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ رمضان جیسا مہمان انسانوں کے پاس آئے اور جہنم کے دروازے جو ہے کھلے رکھے جائے، رمضان جیسے مہینہ لوگوں کے پاس آئے اور جنت کے دروازے بند رکھے جائے، ایسا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ ان کی عزت کرتے ہوئے، ان کے احترام کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، ایک فرشتہ پہلے ہی رات آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے اے یا باغی الخیر، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تلاوت خوب اور کرو، اے روزہ رکھنے والے دل میں اور زیادہ خلوص پیدا کرو، اے صدقہ و خیرات کرنے والے صدقہ و خیرات اور کس کے کرو، اے دین کی مدد کرنے والوں، اے دین کی خدمت کرنے والوں، اے بھلائی کا حکم دینے والوں، ان کاموں میں اور بھی توجہ دو، لوگوں سے مقابلہ کرو بھلائی کرنے میں۔ اے افطاری کروانے والوں، اے غریبوں کا خیال رکھنے والوں، خوب افطاری کراؤ، خوب غریبوں کو کھلاؤ، روزہ کھلاؤ، اور مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو سب کی دیکھ ریکھ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے خوب کرو۔ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طرفدار، اے بھلائی کرنے والوں، بھلائی میں آگے بڑھو، مقابلہ کرو، پیچھے مت رہو۔ تم یہ سوچو محلے میں سب سے زیادہ نیک میں بنوں گا، اس مسجد میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں بنوں گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا سب سے زیادہ میں بنوں گا۔ نفلی نماز کی طرف توجہ دینے والا، نفلی نماز کی پابندی کرنے والا رمضان میں خصوصاً سب سے زیادہ میں بنوں گا۔ اس کا شوق، اس کی دلچسپی، اس کی رغبت میں اپنے جی میں سب سے زیادہ میں خود پیدا کروں گا۔ یہ ہر کوئی سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا۔ ایک فرشتہ آ کر کے یہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اگر نفلی نمازیں پڑھتے ہو تو چھوڑ چھاڑ کر کے مت پڑھو، پابندی کر لو۔ یہی وہ تراویح ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف الامام کتب له قیام اللیل،
امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، ساری نمازوں سے الگ ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو اس شخص کو پوری رات کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کہہ لیجئے ایک بندہ نفلی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، پوری رات میں نفلی نمازوں میں مصروف ہے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف ہے، پوری رات دعا میں مصروف ہے، پوری رات استغفار میں مصروف ہے، پوری رات اللہ کو یاد کرنے میں مصروف ہے، اور ایک آدمی آتا ہے عشاء کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز بھی امام کے ساتھ پورے مکمل طریقے سے پڑھتے ہیں اور گھر جا کر کے سو جاتے ہیں، تو اس کو پوری رات وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، دعا اور مناجات میں لگا ہوا ہے، دونوں میں عبادت کے ثواب کے حساب سے کوئی فرق نہیں رہا، دونوں کا درجہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں چھوڑیے گا بھائی تراویح کی نماز؟ یہی وجہ ہے میرے خیال سے کہ لوگ سمجھدار دن بہ دن ہو رہے ہیں، لوگوں میں اصلاح ہو رہا ہے، لوگ تراویح کی جانب شوق اور توجہ دے رہے ہیں، تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے لوگوں کی اصلاح کی جانب، ماشاءاللہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے حدیثوں کو سمجھا، لوگوں نے نفلی نمازوں کی اہمیت کو سمجھا، اس وجہ سے میں نے دیکھا چند لوگوں کو کھڑے ہونے کی ہمت تو نہیں ہے، کمر دکھ رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، لیکن شوق تڑپ جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ نفلی نماز کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر کے ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کے تراویح کو، ان سب کے نمازوں کو قبول فرما دے، آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، کہ بھلائی کرنے والے اور بھلائی میں آگے بڑھو، وباغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والوں، اے نماز چھوڑنے والوں، اے روزہ ترک کرنے والوں، اے دنوں میں کھانے والوں، پانی پینے والوں، بس کرو، ڈر نہیں اللہ کا، قبر میں جانا ہے، تنہائی کی منزل ہے، سانپ اور بچھو کا وہ تو گھر ہے، ایک گہرا کھڈا ہے، عذاب کا گڑھا ہے، اگر تم روزہ نہ رکھو، اگر تم نمازیں نہ پڑھو، اگر تم نیکیاں نہ کرو، اگر تم قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرو، تو وہ عذاب کا ایک گڈھا ہے قبر، بس کرو، رک جاؤ، روزے رکھنے کی طرف توجہ دو، نمازوں کی طرف توجہ دو، قرآن پڑھنے کی جانب توجہ دو، اگر تم قرآن نہیں سیکھ پائے ہو قرآن سننے میں توجہ دو، یا باغی الخیر یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والوں بس کرو، رک جاؤ، بہت ہو گیا، اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہو معافی مانگو، رو لو، گڑ گڑا دو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ نصیب نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب قدم رکھ رہے تھے آپ نے ایک بار آمین کہا تھا، اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا وجہ ہے کہ 3 اسٹیپ پر آپ نے پیر رکھا، قدم رکھا، 3 بار آپ نے آمین کہی؟ تو اس کی ایک وجہ آپ نے کیا بتایا تھا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لیا، اپنے گناہوں کو رب سے بخشوا نہ لیا، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر روزہ نہ رکھ سکو کوئی، صحت مند ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کی طرف توجہ نہ دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس شخص کے بارے میں ہے یا نہیں؟ وہ شخص خوشحال زندگی دنیا میں کیسے بسر کرے گا، آخرت میں کامیاب کیسے ہوگا؟ ممکن ہی نہیں، نامحال ہے، کیونکہ نبی کی دعا ان کے بعد جبریل امین کی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین انہیں کے بارے میں ہے جو آدمی ہلاک ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی تباہ ہو جائے، ان کی دنیا برباد ہو جائے، ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ یہ جبریل امین کی دعا ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، اس لیے بغیر روزہ رکھے کامیابی ممکن نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کی اور کیا فضیلت ہے، آئیے